قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بقدر. سبحان اللہ. عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات میری پکی ہوتی چلی جائے. اللہ نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جن کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں، اگر روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، اگر زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، اگر حج کرے تو حج قبول نہیں، تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں، نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں. اللہ کے رسول فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. کتنی قسم کے لوگ ہیں بولو؟ بھول گئے؟ بولو بولو پیارے. کتنی قسم کے لوگ ہیں وہ؟ اگر اجازت ہو تو کھولوں. یار ہو سکتا ہے ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، مگر یہ گناہ کر رہے ہیں، ایسا گناہ جس کی وجہ سے سب کچھ رکا پڑا، ساری چیزیں رکاوٹ بنی پڑی. صرفوں ولا عدلا، جس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، فرض سے لے کر نفل تک ساری چیزیں اسی کے درمیان میں آ گئی، کچھ بھی اس کا قبول نہیں. لا يقبل اللہ عز وجل صرفوں ولا عدلا. اللہ سوچ رہے ہوگے پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ شراب پینے والا ہوگا وہ. مفتیان کرام بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے، تلوار کی دھار پہ چل رہا ہوں. اگر کوئی شراب پی لے، اللہ نہ کرے ایسا کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین. مثال تمثیل پیش کر رہا ہوں. اگر کسی نے شراب پی لی، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. اب وہ شراب کے نشے سے باہر آ گیا، اس کے کپڑے بھی پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، نماز پڑھے گا وہ. مفتی صاحب سے پوچھو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو مفتی صاحب کہیں شرعاً ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں تو شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی. پھر کون سا گناہگار ہے؟ کسی نے چوری کر لی، چوری بہت بڑا گناہ. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر اسلامی حکومت دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ بھی شرائط اور قیود کے ساتھ. کتنی کس کی سزا، سمجھ رہے میری بات؟ تو پھر چوری کرنے والا، اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، اس کے شرائط نماز پائے جا رہے ہیں. اب مفتی صاحب سے پوچھا ہے نماز پڑھے، اس کی نماز ہوگی نہیں؟ مفتی صاحب کہیں گے شرعاً ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، شرعاً اس کی نماز ہو جائے. پھر کون سا ہے؟ تمہاری توجہ اس کی طرف کو نہیں ہے. تمہیں سنو گے نا تو چھوٹا سا لگے گا، ارے یار یہ بات نکلی جس کی وجہ سے نمازیں رکی ہوئی، ساری چیزیں رکی ہوئی. پھر کون سی چیز ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں. جی جی. اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، علماء کی طرف سے بھی نہیں، اختلاف کر لو گے. نبی کی بات پیش کروں گا، نبی نے تشریح کر دی ہے نا. کون ہے جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے؟ سن لو، توجہ کرو، غور کرو. میں پڑھ رہا ہوں صلاۃ، علماء تو سمجھ گئے عربی عبارت سے ہی، اور یہ تو ویسے بھی حدیث جانتے. ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق، یعنی العاق لوالدی. تشریح کر دی. نمبر 1، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. کتنے جلسے کر لے، کتنے نعرے لگا لے، کتنی نماز، سب رکی پڑی ہیں جب تک یہ گناہ کر رہا ہے. کون؟ نمبر 1 العاق لوالدی، وہ ہے جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ حج قبول نہیں، کوئی اور نہیں. وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا، ماں باپ کا نافرمان. نبی فرماتے اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. اللہ اللہ.
اب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیو کتنے تم نے کہنا مانا اپنے ماں باپ کا. اپنے علاقے میں رہتا ہوں، ادھر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سید صاحب ہاتھ اتنے چومیں گے، چومتے اچھی بات ہے بزرگوں کے ہاتھ چومو، میں تو خیر گناہ گار ہوں مگر اس بات سے ہٹاؤں گا نہیں تمہیں. اچھی بات ہے ان لوگوں کا ادب کرو، مگر اتنے ہاتھ چومتے ہیں، بعض تو ناک لگا دیتا ہے، ہاتھ چومتے رگڑتا ہے، مگر دوسرے پہ صاف بھی کر جاتا ہے. اتنے ہاتھ چومیں گے سمجھے، اتنا صاف، میرے دامن میرے کپڑے یہ، اور اماں گھر میں تڑپ رہی ہے، ابا بھی تڑپ رہے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر اجازت ہو تو ایک حق بات کہہ دوں، تلوار کی دھار پہ چلوں گا، غلط بولوں گا اتنے ڈھیر سارے علماء مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ایک دم کریکٹ بول کے جاؤں گا. توجہ ہے انشاءاللہ. تلوار کی دھار پہ سن لینا، 1000 مفتی، 1000 مولوی، 1000 پیر، اور وہ بھی اچھے. نقلی کی بات میں کرتے ہی نہیں، نقلیوں کو تو مارو گولی، وہ تو ہی کھٹا رہو تو بیکار. اصلی 1000 مولانا مفتی ادھر لائن میں، اور تمہاری ماں اور تمہارے باپ ادھر لائن میں. توجہ رکھنا. اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، ماں باپ کو تم تکلیف دیتے ہو، ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہو، ماں باپ کی نہیں سنتے. اور یہ مولانا مفتیان کرام 1000 صبح سے لے کر کے شام تک اگر تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں جب تک کہ تمہارے ماں باپ راضی نہ ہو جائے. بابا بہت عمدہ پیغام ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کیا بات؟ شاید سمجھ میں آ رہی ہوگی، میں تیز تو نہیں بول رہا ہوں. آجا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا، اس کا مطلب جلدی سے رکھ لیے تو آ رہی ہے. جلدی سے ہاتھ رکھ لیے سید صاحب تو اس کا مطلب آ رہی ہے سمجھ میں. سمجھے؟ تھوڑے سے بچ گئے تم لوگ، ورنہ اصل میں یہ بھی حضرت ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے، یہ بھی ہم جیسے مولاناؤں کی غلطی ہے، تھوڑی ناظموں کی بھی ہے اور پیروں کی. ان کو سیلف سٹارٹ کر دیا، ہاتھ اتنے اٹھوائے ان لوگوں، ہر بات پہ اٹھا ہاتھ، ہر بات پہ اٹھا ہاتھ. اب بیچارے یہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے سیلف سٹارٹ ہو گئے، اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہاتھ اٹھانا کہاں نہیں اٹھانا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں اٹھانا کہاں. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ. اللہ کے بندو یہ تو دیکھو کہاں سبحان اللہ کہنا کہاں نہیں کہنا اس بات کا. اچھا چلو فریش کر لیا ذہن. کلمہ شریف پڑھو میرے ساتھ میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ توبہ کے کلمات پڑھو، پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج انہوں نے اپنے نانا کی جو ایک خاص صفت تھی اور ان کی اولاد کی، وہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. سگا پوتا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کو، ان کے گھر والوں کو، سب بچوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. مگر یار وعدہ وعدہ ہوتا ہے، سمجھے، وعدہ وعدہ ہوتا ہے. اور بتائے نا کہ میرے نانا کی محفل میں چھوڑ کے چلا جاؤں، سمجھے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہمیں تو جو بھی کچھ ملتا نا نبی کی چوکھٹ سے ہی ملتا ہے. کیا بات؟ کہاں سے ملتا بولو؟ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا. کیا بات؟ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بڑھتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی، اور بڑھتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی. اور ہمارا حال کیا ہے اور آقا کا حال؟ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند.
کیا بات. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. چلو بات نکل نہ جائے وہیں پہنچو. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا. اللہ کے واسطے آج اس محفل سے پیغام لے کے جانا، اگر ماں باپ کو راضی کر لو، سید صاحب کے پاس آ جاؤ، پھر دیکھو تمہیں ڈائریکٹ سرکار کے فیضان سے ملا دیں گے انشاءاللہ. اور ویسے بھی ان کے پاس آؤ گے تو ایسی دعا کریں گے کہ تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب توجہ رکھ. اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں. ایک بات روک کے یہ کہوں گا، توجہ رکھیں علماء کرام. تم کتنی جگہ دعا مانگنے گئے، بہت مزار شریف پر بھی جاتے ہو، اور جانا چاہیے مزارات پر، مگر ایک بات سن لو، مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا احناف کے یہاں عورتوں کا جانا جائز. بولو عورتوں کا جانا جائز. مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تم تو چلے گئے دھان کاٹنے اور وہ مزار پہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے، وہ مار رہی ہے چکر پہ چکر، ہر جمعرات کو چکر. عورتوں کا مزارات پر جانا احناف کے یہاں جائز نہیں. تم جاؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ اور مانگو، انشاءاللہ ملا کرتا ہے. بولو انشاءاللہ ملتا. بزرگوں کے پاس آؤ. لیکن تم نے کتنی دعائیں مانگی، تمہاری ساری دعائیں قبول ہو گئی؟ اگر ہاتھوں ہاتھ قبول ہو گئی ہوتی تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا، کیونکہ اتنا جلن، اتنا حسد. کسی کا مکان اچھا بنتا نا، اے اللہ اس کو اٹھا لے خلاص مکان رہ گیا بیچارے کا. اتنا جلن، اتنا حسد. مگر بخاری شریف پڑھیں گے علماء بیٹھو، علمی ایک بات بتا دوں، جو بھی مومن دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے. اگر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ دے دیتا، اگر بہتر نہیں ہوتا تو روک لیتا، مگر اس کا ثواب، اس کی جزا تمہیں آخرت میں ملے گی. یہ دونوں باتوں. اب سنو، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے، میں بھی چاہتا ہوں تمہاری دعائیں قبول ہو جائے. غریب نواز کے یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، مارارا شریف میں ان کے دادا پردادا کے یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی. بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ مگر ایک بار کا اگر اجازت ہو تو میں بھی بتا دوں، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہونا تو میرا دامن پکڑ لیو. دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل ایسی دوں گا کہ تمہارے چہرے کھل جائیں گے. بتاؤ ایسی بارگاہ بتاؤں جہاں پر تمہارے 100 کے 100% دعا قبول. سننا چاہ رہے ہو؟ بولو سننا چاہ رہے ہو؟ چلو گے؟ دیکھو بغیر ہاتھ اٹھوائے اٹھا رہے ہیں سب لوگ. بولو چلو گے؟ بولو انشاءاللہ. بولو اس جگہ کا نام، پتہ، ایڈریس لکھ لو. اب لکھنے کا زمانہ چلا گیا، موبائل میں سیو کر لو، کیچ کر لو، بھر لو. اب ذرا سنو، وہ بارگاہ کون سی ہے، وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. آپ سوچ رہے ہو کہ بڑی دور لے جائیں گے، مگر پیارو سنو، وہ بارگاہ کا پتہ، وہ بارگاہ کا ایڈریس، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے. جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو. جب ماں باپ راضی ہو جائے، ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے ان کو راضی کر لو. اگر ماں باپ راضی ہو جائے، ان کا دامن پکڑ کے ان سے دعا کرا لو. اگر تمہارے ماں باپ اپنے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی مولانا نہیں کہتا، یہ کوئی مفتی صاحب نہیں بولتے، یہ کوئی پیر صاحب نہیں بولتے، یہ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں. یہ اس نبی کا فرمان ہے. اس نبی نے کہا جنت ہے مگر تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے.
माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। किसी की दुआ जो बड़े पीर साहब की तरह हो, है किसी की दुआ जो गरीब नवाज और बुजुर्गों की तरह। हाँ, माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की दुआ। क्या बात है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब पैगाम क्या मिला? माँ बाप को राजी करोगे? बोलो हाँ या ना, तो बोलो अल्लाह के बंदो, माँ बाप को राजी करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। अब दूसरा एक स्टेप उठाता हूं, अगर इजाजत हो हजरत। और बोलूं थोड़ा सा, सही है साहब बोलो। अच्छा जहां समझ गया, मैं इनकी बात समझ गया। बुजुर्ग ये कहना चाह रहे हैं अगर जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, रुखसत हो गए, हैं ही नहीं, तो वो किसकी खिदमत करे? ये तो कहना चाह रहे हैं ना। हाँ अब सुनो, अगर जिसके माँ बाप नहीं है तो वो क्या करे? जुमेरात के दिन और पीर के दिन कब्रिस्तान चला जाए, वहां पर जाकर के सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़े, और अगर ये भी याद नहीं है तो 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 11 मरतबा ये सूरत पढ़ ले और कह दे अल्लाह मेरे माँ बाप को इसका सवाब अता फरमा दे। समझ गए? समझ रहे ना मेरी बात? अब सुनो,